مجھے خدا کی قسم پنجاب میں کو ایجوکیشن دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا, سندھ میں کو ایجوکیشن دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا. جب میں کے پی کے جاتا ہوں, پشاور جاتا ہوں, وہاں کو ایجوکیشن دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. ہماری پٹھان قوم جس کی غیرت کی مثالیں اور داستانیں, جن کی عورتوں کے ناخن دیکھنا ناممکن تھا, کیسے نئی نسل کو, جوان لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی ڈیسک پہ بٹھا کے پڑھایا جا رہا ہے. یہ نسل برباد ہو جائے گی, اگلی نسل اس میں وہ غیرت اور حمیت ختم ہو جائے گی. تو بچاؤ بھائی اس کو, خدا کے لیے دینی تنظیمیں آواز اٹھائیں. ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے. اگر ہماری دینی تنظیمیں اس پر دھرنے دے دیتی کہ ایک لا پاس کر دو, کو ایجوکیشن کو ختم کر دو, خدا کی قسم سب سے پہلے میں آواز اٹھاتا آپ کے حق میں. کوئی ڈھنگ کا کام ہو نہیں رہا ہے, کسی بھی حکومت میں نہیں ہو رہا ہے. پتہ نہیں کس چیز پہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں. تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نسل خراب ہو رہی ہے, بہت سی تو ہو گئی ہیں خراب, اب وہ ریورس نہیں ہو سکتی. جو بچی ہوئی ہیں ان کی تو من حیث القوم ایک غیرت مشہور ہے. یار تم کیا کر رہے ہو؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا میری بیٹی وہاں لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہی ہے, اسکول میں کالج میں کیا کر رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں میری بیٹی سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی, اور ہماری غیرت کی مثالیں, وہ مثالیں ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی تھیں. نئی نسل میں کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کیا, برباد ہو جائیں گے یہ. پشاور والوں اس پہ آواز اٹھاؤ. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. لڑکے بھی خراب ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھی خراب ہو رہی ہیں. تو اب باطل کے تیروں کا رخ کیا ہے؟ آپ کے خاندانی نظام کو کیا کیا جائے؟ بولو, تباہ. اس میں چند باتیں انہوں نے کی ہیں, بس میں یہ 2 منٹ میں مضمون کر کے آگے چلتا ہوں. پہلی کوشش انہوں نے یہ کی ہے میرج سسٹم کو ختم کیا جائے. شادی ہو ہی نہیں, ہومو سیکچولیٹی کو اور یہ لڑکی فیمیل کے ذریعے اس کو فروغ دو, تاکہ یہ سسٹم ہی کیا ہو جائے, برباد. شادی نہیں ہوگی تو نسل کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور اگر کسی کمبخت نے شادی کرنی ہے دیر سے کرے. وہ ہمارے پٹھان بھائیوں میں رواج تھا, لڑکی بالغ ہوتے ہی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے اگر اس کی شادی نہیں کی. کہاں گئی بھائی تمہاری غیرت؟ وہ تم اس ماحول سے متاثر ہو گئے ہو. میں نے اپنی کم عمر بچی کی شادی کی بالغ ہوتے ہی. پٹھان مولانا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں, میرے اپنے دوست, کہ یار اتنی چھوٹی بچی کی تم نے شادی کر دی. میں نے کہا میں تمہیں مسلمان ہونے کا نہیں, پٹھان ہونے کا تانا دیتا ہوں میں تمہیں. تم اسلام بھی چھوڑ دیا اور اپنی وہ غیرت بھی چھوڑ دی تم نے. یہ تانا کوئی اور مجھے دیتا تو سمجھ میں آتا ہے, یار تمہاری تو مثالیں مشہور ہیں. تو جب پٹھان مولاناؤں کا یہ حال ہو گیا ہے یہاں کے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ نے 9 عمر بچی کی شادی کر دی, تو قوم کو کون سمجھائے گا؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اس لیے ہم چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اپنے اس خاندانی نظام کی حفاظت کرو. تو خیر کہاں بات چلی گئی, کہاں سے کہاں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ تعلیم کو رکاوٹ بناؤ. کس میں؟ نکاح میں. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, بچی نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. ڈاکٹر بن گئی. میرے پاس کے پی کے سے لڑکیوں کے فون آتے ہیں, ڈاکٹر بن گئے, رشتہ مارکیٹ سے شارٹ, عمریں نکل گئی ہیں. جب شادی کی عمر تھی, مرد سب سے پہلے عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, اس کی ایجوکیشن نہیں دیکھتا. تو بنے, آپ ڈاکٹر بنے, ہم تھوڑی منع کرتے ہیں آپ کو, شادی کے بعد بن جاؤ بھائی تم. تو پہلی کوشش ان کی یہ, نکاح کیسے ہو؟ دیر سے. آپ نے اس کے اگینسٹ جانا ہے. نکاح کیا کرنا ہے؟ جلدی. وہ آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے ہیں, آپ نے اگینسٹ چلنا ہے. آپ لوگ ایسی کی تیسی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شادی کیا کرنی ہے؟ بولو, جلدی کرنی ہے. خدا کا حکم ہے. نمبر 2, انگریز نے, پہلے تو انگریز نے کیا کہا؟ ہومو سیکچولیٹی, لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی, شادی کرنی نہیں ہے. گرل فرینڈ, آپ نے کہا گرل فرینڈ نہیں رکھنی. لڑکا لڑکا حرام, لڑکی لڑکی حرام, نکاح کرنا ہے. نمبر 2, انگریز نے کہا کرنا ہے تو دیر سے کرو. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کا بڑا کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, دیر سے جلدی شادی کو مذاق بنایا جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اگینسٹ چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جلدی سے. پھر تاکہ جتنے جلدی بولو گے تو میں پھر آگے درس شروع کر دوں گا. جلدی کرنی ہے, اپنے بچوں کی بھی جلدی. دوسرا انہوں نے کہا ایک رکھنی ہے. آپ بولو ایسی کی تیسی, ہماری مرضی, ہم جتنی رکھیں. ہمیں اللہ نے وسائل دیے, ہم برابری کرتے ہیں, ہم دو کریں گے, بھاڑ میں جاؤ. پیغمبروں کی سنت ہے.
فیملی سسٹم اور مضبوط ہوگا اس سے, چونکہ 2 3 4 کرنے سے ہر لڑکی کو میاں نام کی چیز مل جائے گی. ایک ایک کریں گے بہت سی لڑکیاں میاں لیس ہو جائیں گی, ان کو میاں نام کی چیز نہیں ملے گی. یہ ہو رہا ہے اب. تو پہلے تو یہ پنجاب میں ہوتا تھا, اب کے پی کے میں بھی شروع ہو گیا. رشتے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ. پہلے پٹھانوں کے ہاں ایسے ہوتا تھا, لاکھوں کروڑوں روپے مہر دو تو بیٹی دیں گے. اب وہاں بھی سسٹم کیا ہو رہا ہے, خراب, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ. اسلام کو چھوڑو گے تو یہی ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک نہیں ایسی کی تیسی معاشرے کی ہم کریں گے اپنی مرضی سے, زیادہ کریں گے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, جلدی کریں گے زیادہ کریں گے. پھر فیملی پلاننگ والوں نے پورا باطل کے تیروں نے زور لگایا, بچے 2 ہی اچھے. آپ اس کے اگینسٹ جاؤ, 2 تو بچے شروع ہوتے ہی نہیں ہیں. بچے کہاں ہیں, یہ تو ایک آدھ ساشیں ہیں, کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو بیٹیاں پلیورل ہے, پلیورل کم سے کم 3 کو کہتے ہیں, کم سے کم. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے, پلیورل ہے, جمع ہے, گفٹ کرتا ہوں, کم سے کم کتنے, 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, اور بڑی نعمت کیا, بیٹے اور بیٹیاں, کم سے کم 3 بیٹے, کم سے کم 3 بیٹیاں. یہ آپ کا نصاب اسٹارٹ ہوگا یہاں سے, کم سے کم 6 تو ہوں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ شعر یاد کر لو, بہت ہو گیا سنا. مت متاثر ہو ان فضول نعروں سے, اس سے تمہارا خاندانی نظام مضبوط ہوگا. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے, اس سے تمہارا خاندانی نظام مضبوط ہوگا. بڑھاپے میں یہ بیٹے پوتے نواسے تمہارے کام آئیں گے. اتنا اچھا لگتا ہے جوان آدمی اور پوتوں کو لے کے گھوم رہا ہو, وہ جوانی میں دادا بن جائے. کاروبار کرو, پیسہ بھی کماؤ, سارے کام کرو, لیکن اس کو بھی فوکس کرو. سمجھتے ہو؟ تو آپ بالکل باطل کے کس طرح جاؤ گے اگینسٹ. تو میں اس لیے اتنا چیخ رہا ہوں کہ ہماری نماز روزے پہ میرے بھائی باطل کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ کہتا ہے فیملی سسٹم تباہ کرو تاکہ یہ نسلیں سمٹ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ان کو جو پہناؤ گے پہن لیں گے. وہ خود تو اپنی نسلیں ان کی بڑھ نہیں رہی نا, خود نسلیں بڑھ نہیں رہی ہیں, تو انہوں نے کہا ہماری تو بڑھ نہیں رہی ہے, تو اب انہی کی کم کر دو. تو اس لیے ہمیں کم نہیں کرنی ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.